ہے اللہ رب العالمین کی ذات کو اپنے ساتھ ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ ہم جب سفر کرتے ہیں تو ہماری مختلف ضروریات ہوتی ہیں، ہمیں سواری بھی چاہیے، ہمیں وقت بھی چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سبحانہ، میری ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے، ان چیزوں کی حاجت مجھے نہیں ہے، میں ان چیزوں سے پاک ہوں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسرا بعبدہ، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو لے کر گئے۔ یہاں پر دو سوالوں کا اللہ رب العالمین نے جواب دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج کروائی ہے وہ جسمانی تھی، صرف روح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں گئی تھی، کیونکہ عبد یا بندے کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ روح محل جسم ہوتا ہے، صرف روح پر نہیں ہوتا۔ دوسرا اللہ رب العالمین نے اس چیز کا جواب دیا ہے کہ اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو لے کر گئی۔ کہیں کوئی یہ بندہ خیال نہ کر لے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو ان کی حیثیت بدل گئی تھی، یا بندے سے وہ آگے چلے گئے تھے یا پیچھے آ گئے تھے۔ فرمایا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی ویسے ہی بندے تھے۔ تو ان دو الفاظ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان دو تین اعتراض کا جواب دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اسراء اور معراج کے کچھ واقعات بھی بتائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقام پر موجود تھے۔ اب یہ اسراء کہاں سے شروع ہوا، اس کے بارے میں 4 مقام احادیث مبارکہ کے اندر آتے ہیں یا 5 مقام آتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطیم کعبہ میں موجود تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیب ابی طالب میں موجود تھے۔ تیسری بات یہ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر موجود تھے۔ اور ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے اس کو دھویا، آب زمزم سے دھویا، اور ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور اس کے اندر بھر دیا۔ یہ باقاعدہ احادیث مبارکہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں